السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ سورہ ہود بھی پچھلی سورت یعنی سورہ یونس کی طرح اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور جس طرح سورہ یونس میں پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے، اس سورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ اور مؤثر اسلوب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی، اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے بڑے پیغمبر سے قریبی رشتہ رکھتا ہو، اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچ سکے تھے۔ اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے، اور اس صورت کے انداز بیان میں اللہ تعالیٰ کی ہولناکیاں اور غضبناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا تعارف بیان کیا، جو میں نے ابھی تلاوت کی، کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سو پہ جانے کی جگہ یعنی کہ اس کے قبر کی جگہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی وہی اللہ کو مانو جس کی عطا کی ہوئی زندگی گزار رہے ہو اور اس کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہو۔ اب شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اعراض کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین عرب کو اپنے شرکیہ عقائد اور نامعقول اعمال سے توبہ اور استغفار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اعراض کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم سے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب مشرکین عرب آخرت کو دوبارہ زندہ ہو جانے کو جادو قرار دیتے تھے۔ مشرکین عرب دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہ تھے۔ وہ آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کو جادو قرار دیتے تھے۔ وہ بے وقوف تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ رسول ہوتا تو اس کی نافرمانی کرنے پر عذاب آتا، لیکن ابھی تک ہم پر عذاب نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو ہے یہ سچا رسول نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور کہیں گے کہ اسے کیا چیز روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں عذاب کی دھمکی تھی، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون،
اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. آیت نمبر 19 and 20 ہے. جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے. ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا. وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی دعوت کو نہیں مانتے. اب تنگ دستی اور خوشحالی میں مومن کا کردار بیان کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو عظیم اور خوبصورت توازن عطا کرتی ہیں. جو شخص اسلامی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا اس کی زندگی میں کبھی توازن نہیں ہوتا. وہ اپنی خوشی میں کبھی توازن رکھ پاتا ہے، نہ غم کی حالت میں خود کو قابو میں رکھ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک ہے، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید اور بے حد نا شکرہ ہوتا ہے. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی. بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کی خصوصیات ہمارے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، صبر کیا اور نیک اعمال کیے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے کیا ہے کہ مغفرت اور اجر کبیر کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ دنیا پرستوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا. اہل مکہ سمجھتے تھے کہ ہم پر دولت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے جبکہ مسلمان غریب اور مسکین ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے مذہب سے راضی ہے اور مسلمانوں کا طریقہ کار اسے پسند نہیں. بعض مسلمان بھی اس نقطہ نظر سے دھوکہ کھا جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. لیکن ان لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا اور بیکار ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو وہ سمجھتے تھے ان کے ارادے کو ان کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. اب معذور قوم کا جو اقوام تھی زیادہ تھی قومیں ڈفرینٹ جن کا میں نے تعارف میں بھی آپ کو بتایا کہ ان کا ذکر آئے گا جن پر عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو 6 اقوام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اقوام کے پاس ان کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہیں توحید کی دعوت دی گئی اور اعراض کی صورت میں انہیں عذاب کی دھمکی دی، مگر وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر اور ان کی تعلیمات پہ شک کرنے والے تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ہلاک ہو گئے. سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت توحید دی اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 25 اور 26 ہے. بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قوم نے ان کی دعوت پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں جواب دیا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. آیت نمبر 32 ہے. انہوں نے کہا اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، بس لے آ ہم پر جس کا تو ہم سے وعدہ دیتا ہے ہمیں اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ عذاب مانگتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. جب 950 برس کی محنت کے باوجود بھی قوم انکار پر ہی مصر رہی تب سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور مایوسی کا اظہار کیا.
تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی. سردار لوگ گزرتے تو پوچھتے نوح علیہ السلام انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے تو وہ مذاق کرتے کہ یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا تو یہ کشتی کہاں چلے گی، کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا. نوح علیہ السلام پورے یقین سے کہتے کہ پانی آئے گا اور یہ کشتی چلے گی. جس طرح تم ہم سے مذاق کرے ہو اس دن ہم تمہاری حالت دیکھ کر ہنسیں گے. کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت معین جو کر دیا تھا اور ایک نشانی قائم کر دی تھی کہ جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا آغاز ہو گیا. تب مومنوں اپنے اہل خانہ اور ہر جاندار کا جوڑا نر اور مادہ کو اس میں بٹھا لینا، لیکن ایمان نہ لانے والے کو نہ بٹھانا، خواہ وہ آپ کا اپنے گھر والا ہی کیوں نہ ہو. اب سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی. بچوں پر جو ہے وہ عام طور پر ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 5 ایمان لائے اور 1 ایمان نہ لایا. جب عذاب کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا. وہ بیٹا کیونکہ منکر تھا اس لیے سوار نہ ہوا. سیدنا نوح علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آج عذاب دیکھ کر مان جائے تو اسے کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی. آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، یعنی کہ کشتی. اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا. اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو. اس نے کہا میں عنقریب کسی پہاڑی کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر خود رحم کرے. اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا. بیٹا جب ڈوبنے لگا تو بیٹا تھا، محبت تھی، ایک قدرتی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عمل ہوتا ہے محبت کا. نوح علیہ السلام برداشت نہ کر سکے تو دعا کے بھی ہاتھ اٹھائے اور اسے بچانے کی استدعا کی. اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو بھی بچاؤں گا تو اس سے بچا لے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. آیت 46 ہے. فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عمل غیر صالح، وہ نیک نہیں تھا. بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جا. نوح علیہ السلام نے فوراً معذرت کرتے ہوئے عرض کیا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. 47 ہے آیت نمبر. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہلکی سی سرزنش کرتے ہیں اور صحیح طریقہ جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں. اب عذاب کا اختتام ہوا اور کشتی بطور نشانی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. جب نافرمان تباہ ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھم جانے اور زمین کو پانی پی لینے کا حکم دیا. پورا کا پورا آسمان اور زمین پانی پانی ہو گئے. اپنے طرف سے جس جس کو حکم ہوا سب نے پانی اگل دیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. آیت نمبر 44 ہے اور کہا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو. جب ہر چیز تباہ ہو گئی تو صرف ایک کشتی اور اس میں جو لوگ سوار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور بعد والوں کی نصیحت کے لیے کشتی نوح کو بطور نشانی محفوظ کر دیا. قرآن مجید میں 2 نشانیوں کے بطور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو محفوظ کیا گیا. ایک ہم نے کل پڑھا تھا فرعون کی لاش کو، اور دوسرا نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. آیت نمبر 13 سے 15 تک ہے. اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا. تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کو اب تباہ کر دیا گیا. آگے ذکر ہے سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا جو قوم عاد تھی. قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا. ایک وقت تک وہ لوگ دین پر چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، توحید کی بجائے شرک کرنے لگے، قوم نوح کی طرح بتوں کو پوجنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. آیت نمبر 50 ہے. اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم نے جو بتوں کو معبود بنا رکھا ہے تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو. قوم نے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے جواب دیا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. آیت نمبر 53 ہے. انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. مزید انہوں نے ہود علیہ السلام کو اپنے بزرگوں اور معبودوں کی دھمکی دی اور کہنے لگے ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. آیت نمبر 54 ہے. ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھ کو کوئی آفت پہنچا دی ہے. اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم شریک بناتے ہو. تمام تر کوششوں کے باوجود قوم نے دعوت کو تسلیم نہ کیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. 58 آیت ہے. اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا. سورہ حاقہ میں اس عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. اس نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن اسے مسلسل چلائے رکھا. تو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں. تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ یہ حال ہوا تھا قوم عاد کا. سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اب ان کی قوم سمود تھی. قوم عاد کے بعد قوم سمود کو عروج عطا کیا گیا. یہ بھی کوئی 500 سال کے بعد آہستہ آہستہ راہ راست سے بھٹک گئے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی. ان کی قوم نے بھی اپنے نبی کی دعوت تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. آیت نمبر 62 ہے سورہ ہود کی. انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی. کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شخص ہیں. سیدنا صالح علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ سامنے والے پہاڑ سے ایک جو ہیکل اونٹنی نکال کر دکھائیں جو ہمارے سامنے بچہ جنے تب آپ کو نبی مانیں گے. چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہوا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن چونکہ معجزہ مانگنے سے ان کا مقصد صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنا نہیں تھا، اس لیے لاجواب کرنا تھا کہ نہ اس طرح ہوگا اور نہ وہ ہمیں ایمان کی دعوت دیں گے، لیکن ان کو اللہ نے معجزہ دکھایا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹنی اور اس کے بچے کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وہ اونٹنی جو تھی وہ جدھر جاتی سارا چارہ کھا جاتی اور کنویں پر آتی تو سارا پانی پی جاتی۔ اب صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باری مقرر کر دی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ اس کنویں سے پانی پیئیں گے۔ اب قوم بہت پریشان ہے۔ اب اس کا حل یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، اونٹنی کو واپس لے جانے کا مطالبہ کر دیتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ یہ نہ چارہ کھا سکے، وہاں تک پہنچ سکے اور نہ کنویں تک پہنچ سکے۔ تب صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کے بعد عذاب آنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 65 سے 68 میں، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو۔ یہ نبی نے کہا، ان کے نبی نے، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم میں عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہاں پہلے سے اور ایمان لانے والوں کو اور انبیاء کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تب عذاب آتا ہے۔ انبیاء کی موجودگی میں قوموں پر عذاب نہیں آتا۔ اب آگے واقعہ آ رہا ہے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اردن میں بحر مردار کی جنوب میں ایک قوم آباد تھی جن میں بہت ساری اخلاقی برائیاں پھیل چکی تھیں۔ ان میں سے مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 فرشتے بھیجے، خوبصورت فرشتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے ہیں اور بہت خوبصورت اور جوان ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں بھیجا تھا۔ تو وہ آ گئے اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آیت نمبر 81 سے 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب یہ فرشتے لوط علیہ السلام نے جب فرشتوں کو دیکھا تو تھوڑا سا گھبرا گئے اور جو ہے ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز تیری بیوی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو ساتھ جانے کا حکم نہیں ہوا نبی کے ساتھ۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ان پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ آیت نمبر 81 اور 83 جس طرح میں نے بولا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو ان کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بتہ پکی مٹی کے پتھر برسائے جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوری بستی اپنے پر پہ اٹھائی اور پورے آسمان پر لے جا کر آسمان تک اس کو واپس اوپر سے الٹا کر کے پلٹ دیا، اور پھر جو ہے وہ ان پر صرف یہاں تک کافی نہیں تھا عذاب، آپ دیکھیں کہ اوپر سے کوئی چیز بہت اوپر جا کے بہت زور سے گرے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تاکہ کچھ بھی باقی نہ بچے۔ نعوذ باللہ، اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن پر عذاب آیا تھا۔ اب سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ مدین اور ایکا کے باشندے بڑے مالدار اور تاجر پیشہ لوگ تھے، ان میں شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور کاروباری بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، وہ ماپ تول میں کمی کرتے اور مسافروں کو لوٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قوم نے اصلاح کرنے کی بجائے نے جواب دیا، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں کریں جو چاہیں؟ یقیناً تو نہایت بردبار، بڑا سمجھدار ہے. مزید انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے. انہوں نے کہا، آیت نمبر 91 میں آتا ہے، قالوا یا شعیب ما نفقۃ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. انہوں نے کہا، شعیب، ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیری بردباری نہ ہوتی تو ہم تجھے ضرور سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کا پھر فیصلہ کیا. آیت نمبر 94 میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے. اب تمام جو ہلاک شدہ قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تبصرہ فرمایا ہے. آیت نمبر 100 سے لے کے 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے اور آج ہم سے بھی. ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاکت کے سوا انہیں کچھ نہ دیا، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں. بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے. بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی. اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر آپ کا عذاب نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین، شہداء اور انبیاء کی صف میں شامل فرمانا. اللہ جنہوں نے ہدایت مانگی اور آپ نے ان کو ہدایت دی اور اپنے رستے پر چلایا. اللہ تعالیٰ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان کے رستوں پر چلانا. آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف شروع کرنے جا رہے ہیں ہم. سورہ یوسف بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے بچندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے. لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کے پاس کیونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں. اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت یعنی سورہ یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا. ان کے 12 صاحبزادے تھے. انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے. اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے. ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا. شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کروا کے جیل بھجوا دیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے وہ یہاں پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس طرح ہمیں نجات دے سکتے ہیں ہر مشکل میں. یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا. انہوں نے نجات طلب کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو انہوں نے ان کو اس جگہ سے نجات دی. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ نے
جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی جو جیل تھی اس سے نکلوا دیا اور باعزت بری بھی کیا، بلکہ انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوئے۔ یہ تھی اصل حقیقت جو یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور تقریباً پوری سورہ اسی کے لیے وقف کی گئی، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ثابت کیا کہ ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اسی پر یہ بات کی گئی کہ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ ان کے خاندان نے تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ اب شروع میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے ان کو بتایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی مرتبہ جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ازراہ احتیاط جو ہے وہ ان کو کہا۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اس طرح انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر وہ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ شیطان کو۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان سے باپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بھائیوں کو یہ چیز جو تھی وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا پلان بنایا اور ان کو باپ ان کے ساتھ کہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو ایک دن جو ہے وہ انہوں نے بہت منتیں کر کے ساتھ جانے کا پلان بنایا کہ ہم کچھ شکار کھیلیں گے اور کچھ کھیلیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ باپ سے درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور کھائے پیے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کیا لیکن آخر پھر تھک ہار کر اجازت دے دی۔ بھائیوں نے اس سے پہلے ان کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، لیکن بعد میں ان سب میں سے جو سب سے سمجھدار تھا اس نے کہا کہ ہم قتل نہیں کرتے، ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، تو جو کنواں تھا وہ ایک بڑی شاہراہ جو اس وقت کا شہر تھا، بڑی شاہراہ کے ساتھ ایک کنویں میں ان کو ڈالا اور رات ڈھلے گھر آ کر باپ کو ایک گھڑی ہوئی کہانی سنا دی کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا تو بھیڑیے نے حملہ کیا اور اسے کھا گیا، اور اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اپنی بات کو انہوں نے ان کی قمیص پر خون لگا لیا۔ تو اس کے جواب میں جو تھا یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، سو میرا کام اچھا ہے، یعنی صبر کرنا، اور اللہ ہی ہے جس سے اس بات پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہاں سے مصر جانے والے تاجروں کا ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی بھرنے کی غرض سے ایک آدمی کو کنویں پر بھیجا، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا، ہذا غلام، اس بچے کے گھر والے اسے تلاش کرتے ہوئے کہیں ہمارے پیچھے نہ آ جائیں، تو انہیں معلوم تھا کہ جو ہے وہ ان کو کوئی پکڑ نہ لے، اس لیے انہوں نے وہاں سے وہ چلے گئے فوراً، اور انہوں نے مصر میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا مصر کا وزیر تھا، لہذا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، یہ ہمیں فائدہ دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں
سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو نہیں جانتے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آیت نمبر 22 ہے. جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اب جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی کہانی بیان ہو رہی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کی. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر تھی اس کی بیوی نے، عزیز مصر جو تھا اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی. ایک دن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ رگلانے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غلاظت سے محفوظ رکھا. جب اس نے زبردستی کرنا چاہا تو یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے باہر کی طرف بھاگے. انہوں نے دوڑ لگائی، اس نے دروازہ بند کر دیا تھا. اس نے دوڑ کر پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. دونوں بھاگتے ہوئے جب باہر نکلے اچانک دیکھا کہ شاہ مصر جو تھا وہ دروازے پر موجود ہے. عورت نے فوراً پینترا بدلا اور یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ اس نے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بری حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال سے آگاہ کیا، مگر اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنی سچویشن کو کلیئر کر سکتے. جب معاملہ عدالت میں پہنچا تو فیصلے کے قریب کہا جاتا ہے کہ اس عزیز مصر کے خاندان میں سے ہی ایک شخص نے جو ہے وہ یہ اس معاملے کا حل ایک طرح سے بتایا. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ایک نومولود بچہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، اور انہوں نے بولا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دست درازی کی عورت کی طرف، اور عورت نے بچنے کی کوشش کی جس سے سامنے سے قمیض پھٹ گئی. لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھاگے تھے، وہ سچے ہیں، اور عورت نے پیچھے سے ان کو پکڑا جس سے قمیض پھٹ گئی. تو جب انہوں نے قمیض کا معائنہ کیا تو قمیض جو تھی وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو اس طرح ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب عزیز مصر کی بیوی کے چرچے ہونے لگے کہ وہ غلام کو جو ہے وہ بہکا رہی ہے. تو جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، سامنے پھل رکھے، ایک محفل اس نے لگائی، پھل رکھے اور ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی. پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان پہ نکل آ. تو جب وہ اس پر نکل آئے، ان پر عورتوں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، تو عورتوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پھر یوسف علیہ السلام کی طرف اتنی متوجہ تھی کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اس نے کہا، آیت نمبر 33 اور 34 میں آتا ہے، اس نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف سے یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان کا فریب نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجاب له ربه فصرف عنه قیدهن انه هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم ہے، سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً فاستجاب له، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ ہوتا ہے مومن جو گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے جیل بھی قبول کرتا ہے لیکن اپنے دامن کو کبھی گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتا. اور یہی سورہ یوسف کا اصل سبق اور درست دین ہے کہ معاشرے کی برائیوں سے بچنا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، اور ایک مومن جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. اب سب نے یوسف علیہ السلام کی صداقت جان لی تو باوجود جو ہے وہ عزیز مصر کی جو عزت تھی وہاں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور لوگوں کے ذہنوں سے اس واقعے کو محو کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں پڑے رہے. اب انہوں نے اپنا کام جو ہے، اللہ کا جو دائی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے،
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دائی بنایا ہے، ایز اے امت مسلمہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. تو جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اس وقت بھی انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑا. اب کچھ وقت کے بعد اسی جیل میں بادشاہ کے 2 غلام بھی قید ہوئے. ایک بادشاہ کا خانسامہ تھا اور دوسرا بادشاہ کا ساقی یعنی شراب پلانے والا تھا. انہیں خواب آیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی. پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی اور اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتائی. ایک کو بتایا کہ تو اپنے عہدے پر واپس بحال ہو جائے گا اور دوسرے کو بتایا کہ تو قتل کر دیا جائے گا، اور تعبیر بالکل ویسی کی ویسی ہوئی. جس کو بتایا گیا تھا کہ تو بچ جائے گا اور اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور بادشاہ کے پاس وہی ساقی والا تجھے عہدہ دیا جائے گا، تو اس کو جاتے جاتے یہ نصیحت کی کہ میرا ذکر اپنے بادشاہ سے جا کے ضرور کرنا. اور وہ شخص جو تھا وہ باہر جا کے بھول گیا. پھر اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. اب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی. کچھ وقت کے بعد شاہ مصر کو ایک خواب آیا کہ 7 موٹی تازہ گائے 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. اس کے علاوہ گندم کے 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 بالکل خشک خوشے ہیں. اس نے اپنے وزیروں مشیروں اور علماء سے اس کی تعبیر معلوم کی مگر کوئی بھی درست تعبیر نہ بتا سکا. اب سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے 44 میں اس کا ذکر ہے. اور بادشاہ نے کہا بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور دوسرے خشک خوشے دیکھتا ہوں. اے سرداروں مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ یہ خواب ہیں، پریشان کن باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے. اب جو ملازم جیل میں رہا تھا اس کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر اس کو بتائی تھی. انہوں نے کہا جو بالکل درست ثابت ہوئی تھی. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے جیل میں جانے کی اجازت دو تو میں اس کی درست تعبیر معلوم کر کے بتاتا ہوں. اس کو اجازت مل گئی. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور خواب پیش کیا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تک فصلیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہوں گی، پھر 7 سال قحط رہے گا. ان 7 سالوں میں کھانے کے لیے وہی میسر ہوگا جو تم لوگوں نے پچھلے سالوں میں بچایا ہوگا. اور پھر اس مشکل سالوں سے بچنے کے لیے اس کا حل بھی بتایا کہ اچھے سالوں میں یعنی کہ جب غلہ بہت وافر مقدار میں ہوگا تو جتنا غلہ جو ہے وہ استعمال والا ہو اس کو استعمال کیا جائے اور باقی کو ان خوشوں میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور قحط سالی کے جو 7 سال آئیں گے اس میں وہ تمہارے کام آئے گا. آیت نمبر 47 سے 49 میں کہا اس نے کہا تم 7 سال پہ در پہ کاش کرو گے تو جو کاٹو اسے ان کے خوشوں میں رہنے دینا مگر تھوڑا سا جو تم کھا لو. پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے پہلے سے رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے. اب سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے حضور میں کس طرح پیش ہوتے ہیں. یہ تعبیر اور پیش آنے والی مشکل کا حل جب بادشاہ نے سنا تو اسے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی علمی شخصیت کے مالک ہیں. تب اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا مگر یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا. اب دیکھیں کہ مومن بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو پاک دامن میں ہوں اور جو مجھ پر داغ لگا تھا جب تک اسے صاف نہیں کیا جائے گا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے صبر اور حوصلے کو بڑی داد دی تھی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی اب پاک دامنی یہاں پر ظاہر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کی. بادشاہ نے اپنی بیوی اور گھر کی دوسری خواتین کو طلب کیا اور ان سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا. آیت نمبر 51 میں آتا ہے اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جو تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ اب حق خوب ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، اس کے دین کا کام کریں گے دائی کی حیثیت سے تو وہ ہماری مدد خود فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل سے رہا ہو گئے اور بادشاہ کے مقرب وزیر کی کرسی پر براجمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی، یعنی کہ اس عورت نے خود سچی گواہی دے دی جس نے پھسلایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صورتوں سے جو سبق نکلتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دین کے معاملے میں ثابت قدم رکھے، اس رمضان کی سعادتوں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے اس زندگی کو آسان
کر دے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، جو اللہ تعالیٰ نے جیسا فائدہ ہمارے لیے ناصل کیا ہے وہ فائدہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے باقی تمام پچھلے رمضانوں سے زیادہ بہترین ہو، اور ہمیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہم سے یہ کوشش چھوٹی سی قبول فرما لینا، کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی کوئی زیر زبر کی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی اگر کوئی ہو گئی تو اس کو تو درگزر فرما دینا، آمین یا رب العالمین، اور اس کو قبول فرما لینا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔